السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا دوست محمد علمالدین آپ کے سامنے ایک اور ویڈیو کے ذریعے حاضر ہوں۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے مسئلے کے متعلق بات کرنے والے ہیں جو پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوا اور جس کے وائرل ہونے کی وجہ سے عوام کو بہت سارا نقصان ہوتا ہوا نظر آیا۔ دراصل یہ مسئلہ علماء کرام کے ذریعہ سے باہر ہوا، جس میں سے بہت سارے لوگوں نے سچ بات کہی تو کچھ لوگ غلط بھی کہتے نظر آئے، لیکن میں اس بات پر بات نہیں کرنا چاہوں گا۔ میں تو صرف ایک بات ذکر کرنا چاہوں گا کہ جس مسئلے میں بات کی جا رہی تھی، اس مسئلے پر جس کے متعلق بات کی جا رہی تھی اس ذات نے کیا فرمایا ہے، بس یہی بات کرنا چاہوں گا۔ دوستو، جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہی ہوگا کہ پچھلے دنوں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق عوام اور علماء میں کافی بحث ہوتی نظر آئی۔ کچھ عالمین وہ تھے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت کو برا بھلا کہتے نظر آئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتے نظر آئے، اور ان کی دلیل صرف یہی تھی کہ ہم تو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت جو ہے وہ تمام صحابہ سے، حتیٰ کہ فضیلت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل ہے۔ اس معاملے پر بحث چل رہی تھی اور بہت سارے عالموں میں بہت سارے علماء نے اس کے متعلق گفتگو کی۔ میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے آیا ہوں، لیکن میں یہاں پر کسی اور کی بات لینا نہیں چاہتا۔ میں صرف یہی بتانا چاہتا ہوں، کچھ لوگ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے صحابہ کرام کی ذات کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان کی شان اور ان کی فضیلت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس معاملے میں خود سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا کیا فرمانا ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، ہم اور آپ یا کسی کی فضیلت گھٹانے والے ہوتے کون ہیں؟ فضیلت کے متعلق جب بات کر رہے ہیں حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق کی، تو میں بات کرتا چلوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے خود ارشاد فرمایا کہ کسی مومن کے دل میں میری محبت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی عداوت، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی علی سے محبت کرے، حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرے، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرے، اور ابو بکر صدیق اور عمر اور صحابہ کرام کے بارے میں برا بھلا کہے۔ اور آگے فرمایا، اور کوئی مومن ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ جس کے دل میں صحابہ کرام کی محبت ہو اور اہل بیت کا اور میرا یعنی حضرت علی کا بغض ہو۔ یعنی مومن ہوگا تو اس کے دل میں صحابہ کی بھی محبت ہوگی اور اس کے دل میں اہل بیت کی بھی محبت ہوگی۔ اب اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے تو مولا علی کے قول کے مطابق وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضرت علی کا قول کہہ رہا ہے۔ دوسری بات میں آپ کو کہتا چلوں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی کے بعد مخلوق میں سب سے زیادہ مرتبے والی شخصیت جو ہے بعد انبیاء وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات بابرکت ہے، اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ یہ قول بھی حضرت علی کا ہے۔ اب کوئی صحابہ کو برا کہتا ہے اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے، تو گویا وہ حضرت علی کے قول کو بھی جھٹلا رہا ہے۔ تو نہ وہ اہل بیت کا محب ہے، نہ وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، اور نہ ہی وہ صحابہ سے، اور نہ ہی وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ تو دوستو، یہ دو باتیں ہیں۔ اور تیسری بات میں آپ کو ذکر کرتا چلوں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے علی، میں نے آپ سے زیادہ فضیلت والا کسی شخص کو نہیں دیکھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، اے آنے والے شخص،
کیا تو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ اس نے کہا حضور میں نے نہیں دیکھا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تو نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے نہیں دیکھا۔ جب اس نے انکار کیا تو حضرت علی نے خود ارشاد فرمایا اے آنے والے شخص، اگر تو یہ کہتا کہ میں نے اللہ کے رسول کی زیارت کی ہے تو میں علی تیری گردن کو کاٹ کر رکھ دیتا، اور اگر تو یہ کہتا کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کو دیکھا ہے تو میں تجھے کوڑے مارتا، 80 کوڑے مارتا۔ یہ حضرت علی نے خود ارشاد فرمایا۔ اب دیکھیے حضرت علی کے قول سے بار بار یہ پتا چل رہا ہے، یہ تو دو چند قول تھے جو میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے۔ حضرت علی کے قول سے فضیلت ابوبکر صدیق و فضیلت عمر ثابت ہوتی ہے، اور اس کے باوجود اگر میں اور آپ، اگر ہم لوگ شان صحابہ، شان ابوبکر صدیق، شان عمر اور شان حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم میں اگر چون چرا کرے، اپنی باتیں پیش کرنے کی کوشش کریں تو بتائیں ہم کس حد تک صحیح ہیں۔ جو علی خود حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی فضیلت کا ذکر کر رہے ہو، آج اہل بیت کی محبت کے دعوے دار ان کی شان کو گھٹا رہے ہیں، تو گویا یہ مولا علی کے ایک قول کے مطابق کوڑے کے حقدار ہیں۔ تو ہمیں اسی حد تک بات کرنی چاہیے جس حد تک ہمیں علم ہو، جس حد تک ہمیں سمجھداری ہو، اور جس حد تک ہم جانتے ہو دوسرے کو۔ مولا علی کو گویا تم نے اہل بیت کی فضیلت کا اقرار کر کے اور صحابہ کی فضیلت کا انکار کر کے مولا علی کے قول کو بھی جھٹلا دیا ہے، مولا علی کے قول کا بھی انکار کر دیا ہے۔ تو نہ تو تم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہوئے، نہ صحابہ سے محبت کرنے والے ہوئے، جبکہ مولا علی نے تو یہ فرمایا ہے کہ دو میں سے ایک کی بھی عداوت رکھے گا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ تو خدا را اس مسئلے سے پلٹ آؤ اور قوم کو منتشر نہ کرو، قوم کو مت پھیلاؤ، قوم میں فتنے مت پھیلاؤ۔ اگر دے سکتے ہو نا تو قوم کو اصلاح کی راہ دو، اگر دے سکتے ہو نا تو قوم کو صحیح راستہ بتاؤ، قوم کی اصلاح کرو، انہیں برائیوں سے روکو، نہ کہ ایسے مسائل میں الجھا کر انہیں اسلام سے ہٹانے کی کوشش کرو۔ قوم کی بھلائی کی سوچو، کیونکہ ہم عالمین میں سے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے قوم کی اصلاح کرنا، نہ کہ قوم کو منتشر کرنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علم کا استعمال کر کے قوم تک وہ باتیں پہنچائے جو قوم کو فائدہ پہنچائے دنیا اور آخرت میں، نہ کہ ایسی باتیں پہنچائے جس سے قوم منتشر ہوتی ہوئی اور پھیلتی ہوئی نظر آئے ایک جگہ سے۔ تو خدا را ایسی بری باتوں سے روکے۔ اور میں اپنے تمام ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں کہ میری اس بات کو تمام لوگوں تک شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس بات کو جانیں کہ یہ فضیلت کی جو باتیں ہیں اس میں الجھ کر نہ رہیں، بلکہ جو مولا علی نے فرمایا ہے اسی بات پر عمل کریں اور پہنچائیں، اور ہمارے چینل روح ایمان کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔